السلام علیکم ناظرین، دہلیز کی بات کے ساتھ علی رضا شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں جو لوکل گورنمنٹ کی ایک انتہائی اہم آواز ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ عدلیہ نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کیا اصول اپنائے ہیں اور لوکل گورنمنٹ پاکستان میں جلد سے جلد کب تشکیل پا سکتی ہے۔ پیرزادہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وداؤٹ فردر اڈو، PLD 2021 770 اسد علی خان کیس، آپ اس کیس کی سب سے اہم آواز تھے۔ یو وان دا کیس، بٹ ڈڈ وی ریئلی ون دا کیس؟ جوڈیشلی اسپیکنگ جی، اٹس اے مائل سٹون ججمنٹ جی۔ یہ وہ ججمنٹ ہے کہ جو مینڈیٹری کر دیتی ہے فردر جو کانسٹیٹیوشنل ہماری پرومس تھا انڈر آرٹیکل 140A کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کے تحت معاملات چلائے جائیں گے، لیکن اس کو ہم اپنی اوور آل بدقسمتی سمجھ لیں۔ ہماری ایک جوڈیشل ہسٹری ہے، ہماری ایک انٹروینشنل ہسٹری بھی ہے کہ کیسے آئین کو مختلف حالات اور مختلف واقعات اور مختلف ادوار میں پامال کیا گیا۔ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت معاملات لوکل گورنمنٹ کی ایگزسٹنس کے بغیر چلائے جا رہے ہیں تھرو ایڈمنسٹریٹرز، کیا وہ لیجیٹمیٹ ہیں یا نہیں؟ تو وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہیں بائی اینی مینز آف ڈیفینیشن۔ اس میں ججمنٹس بھی آ چکی ہیں، کراچی کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹرز ایز سچ اس طرح اپوائنٹ نہیں کیے جا سکتے ان دی ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ۔ پیرزادہ صاحب ہمیں یہ بتائیے، چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہ ججمنٹ آتھر کی، ابھی بھی چیف جسٹس کے ساتھ 2 اہم ججز ہیں جو اس کیس کا حصہ رہے ہیں۔ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عدلیہ کا رول جو ہے ان تمام ججمنٹس کے بعد، 140A کی تشریح کے بعد، آرٹیکل 7 کی تشریح کے بعد، پرنسپلز آف پالیسی کی تشریح کے بعد، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ہم مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں، یا عدلیہ نے اپنے تئیں جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو کرنا چاہتی تھی اس کے بس میں صرف یہی تھا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس ججمنٹ کا آنا، اور اس ججمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف جسٹس گلزار صاحب کی ڈیفینیٹلی وہ آتھر تھے، لیکن اس سے پہلے اس کے درمیان میں ایک اور ججمنٹ بھی ہے جہاں میں بحیثیت فریق کے وکیل کے کسی کے پیش نہیں ہوا تھا۔ آئی اپیئرڈ ایز اے والنٹری لائر، اور وہ قاضی فائصل صاحب کے پاس تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کیس فکس ہوا تھا۔ وہ ایک پشاور کا میٹر تھا جس میں انہوں نے سارے پروونسز کی جو ہے وہ معاملات کو اٹھا لیا تھا، تو اس میں مجھے ایز اے والنٹریلی میں وہاں پر پیش ہوا اور میں نے وہاں پر سارے حالات و واقعات بتائے، تو وہ بھی ایک ججمنٹ تھی، اس ایک اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن تھا کہ جس کے اندر انہوں نے رجسٹرار کو یہ پابند کیا کہ کیس جلدی سے جلدی لگایا جائے۔ خیر یہ کیس لگا، اس کے بعد بحال ہو گئے۔ بحال ہونے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں ہائی کورٹ نے کیا کردار ادا کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ جو اس کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو ہر ہائی کورٹ نے ایسے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جیسے وہ ان کی ہی ججمنٹ ہو۔ تو پہلے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی، انہوں نے کہا جی جائیں سپریم کورٹ جائیں۔ پھر دوسری ہم نے اس کے بعد ہم جب سپریم کورٹ گئے تو ہم کنٹیمپٹ میں گئے، اور کنٹیمپٹ میں آ کے ایڈمٹ کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے وہاں پر، جب انہوں نے وہ لیٹر آف ریسٹوریشن دیا کہ ہم نے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اس کو ریسٹور نہیں کیا تھا، تو وہاں گلزار صاحب نے ایک بڑا تاریخی فقرہ کہا تھا کہ آپ کو اس ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا، لیکن وہ حساب نہیں لیا گیا۔ میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتا چلوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عدلیہ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ گائے بگائے پارلیمنٹ قانون سازی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کرتی ہے، اور پارلیمنٹ ہی پچھلی لوکل گورنمنٹ کو پری میچورلی ختم کر دیتی ہے، جو آپ کا کیس کا ایک بنیادی نقطہ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کیا مقننہ اور انتظامیہ کی لڑائی ہے جس میں جوڈیشری پھنس گئی ہے، یا پھر یہ انتظامیہ کی ہی ایک اپروچ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں یا پنجاب کے صوبے میں قائم نہ ہونے دیا جائے؟ اسی سوال سے نا، کیونکہ اب سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیوں پروونشل گورنمنٹ جو ہے جب نئی آتی ہے یا کسی اور گورنمنٹ کی آ جائے، کسی اور پارٹی کی آ جائے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے لوکل گورنمنٹس کو، جو اگر وہ کسی اور پارٹی کی ہیں، ان کو ختم کرنے کی طرف دوڑ پڑتی، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک جو اقتدار کو شیئرنگ کا جو ہے نا میچورٹی پیدا نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے پی ایم ایل این کے کیونکہ زیادہ تر الیکٹڈ چیئرمین سے انہوں نے سب کو فارغ کر دیا. ہم نے اسی کو چیلنج کیا کہ آپ ایک گیون ٹینیور کو، جو نواز شریف کیس کے اندر 97 میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جو ٹینیور ہوتا ہے، یہ آرٹیکل 17 جو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے، یہ صرف اور صرف الیکٹ ہونے تک نہیں ہے، یہ ٹل دا کمپلیشن آف دا ٹرم ہے کہ آپ نے جو اس کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آئے ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کر سکیں. ٹھیک، تو لہٰذا ڈرائیونگ فرام دیٹ ججمنٹ آن ورڈس، یہ دیٹ واز دیئر رائٹ کہ وہ ان کو 5 سال کا یا 4 سال کا جو بھی مینڈیٹ ملا تھا وہ اپنا وہ کمپلیٹ کرتے، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ الیکشنز ہوتے، اور الیکشنز ہونے کے بعد جو ہے اگر وہ نئے قانون کے تحت ہونے تھے تو وہ نئے قانون کے تحت ہوتے، تو اس کے ساتھ معاملات چل پڑتے، ایک کنٹینیوٹی آف پروسیس ہو جاتا. ہم اسی کنٹینیوٹی کو تو توڑتے رہے ہیں. ہماری جو المیہ ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم کو کنٹینیو نہیں ہونے دیا. پیرزادہ صاحب، یہ بھی آپ بتائیے کہ 140A کی تشریح کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ ڈیولوشن جو ہے وہ فائنینشیل بھی ہوگی، ایڈمنسٹریٹو بھی ہوگی، پولیٹیکل بھی ہوگی. اس کے حوالے سے انتظامیہ عدالت کے سامنے کیا موقف اپناتی رہی؟ جی وہ دیکھیں وہاں پر ورڈ ہے شیل، جی، آرٹیکل 140A میں، کہ یہ تینوں جو اختیارات ہیں یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے پہلے کہا نا کہ اس وقت جو سوال ہے کہ وہ لیجیٹمیسی کا ہے، کہ اس وقت جو یہ اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں آن بہاف آف دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہیں، ان کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے. ہماری عدالتوں کو اوور اینڈ ابو تھوڑا رائز کرنا پڑے گا ٹو دیٹ کائنڈ آف اے میچورٹی کہ جہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ کچھ بھی ہوتا ہو، وہ کہتے ہیں نا لیٹ جسٹس بی ڈن دو دا ہیونز فال. تو یہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے. جہاں تک انتظامیہ تو دیکھیں وہ تو انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ تو نہیں چاہتی کہ کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے اندر وہ کام کرے. یہ ایک ڈائلیما ہے پاکستان کا کہ ہماری چاہے وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اپنے آپ کو اوور اینڈ ابو سمجھتی ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے، یا میں سو کالڈ سویلین رجیمز ہیں، وہ اپنے آپ کو اوور اینڈ ابو سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ سی ایس آپریٹڈ ہوں، چاہے پی سی ایس ہوں، چاہے آپ کی کوئی اور اسٹیبلشمنٹ ہو. 2021 کے بعد آپ کے ملک اسد علی خان کیس کے بعد ایک اور اہم کیس آیا ایم کیو ایم کا، جو گلزار صاحب نے جی آپ کے ساتھ تھا، جو جس کے اندر تمام جو آپ کے کیس کے حوالے سے تشریحات تھیں اس کو ایک اور طریقے سے انہوں نے کم و بیش جو ہے اس کو ری انفورس کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے الیکشنز کے بعد ایک گورنمنٹ جو ہے وہ آ چکی بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری نے ہی پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کے کاز کو چیمپئن کیا ہے، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کا ہراول دستہ سمجھتی ہیں وہ اس کاز کو چیمپئن کر سکی ہیں؟ سوری ٹو سی جی، جو ہسٹری نظر آتی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر اس کاز کو کسی نے چیمپئن کیا تو وہ نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے کیے، کیونکہ جو بیسک ڈیموکریسیز ایوب خان کے دور میں اور ضیاء صاحب کے ضیاء کے دور میں، یہ جو آپ کے یونین کونسل کے چیئرمین سے، اور اس کے بعد مشرف کے صاحب کے ناظم، تو انہوں نے چیمپئن کیا ہے. جو اگر آپ حقیقت مانگیں تو بیسک ڈیموکریسیز کو تو انہوں نے چیلنج، کیونکہ یہ ان کی اسٹرینتھ تھی، یہ وہاں سے اپنی اسٹرینتھ ڈرائیو کر رہے تھے. پولیٹیکل پارٹیز کا جی ایک ڈائلیما رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی تو اگر ہم سینس آف میچورٹی ٹوورڈ شیئرنگ آف پاور دیکھیں تو وہ بالکل نہیں. وہ یا سینٹرلائزڈ ہو جاتی ہے، یا ایم این ایز کے پاس رہ جاتی ہے، یا پھر ایم پی ایز کی حد رہ جاتی ہے. تو جہاں پر ایم این اے پرائم منسٹر اور سی ایم کے بیچ میں ٹسل ہو تو وہاں دونوں کی موج بن جاتی ہے. پرائم منسٹر اپنے ایم این ایز کو نوازنا شروع کر دیتا ہے اور سی ایم جو ہے اپنے ایم پی ایز کو نوازنا شروع کر دیتا ہے. سو ایک جو کانسیپٹ آف شیئرنگ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب لوکل گورنمنٹس یہ 3 انڈیپینڈنٹ ٹیئرس ہیں، ہمیں اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو جوڈیشری کے لیے ہم کہیں گے کہ جوڈیشری نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ یہ صرف پرنسپل آف پالیسی کی حد تک نہیں رہے گا، یہ آگے جا کے یہ اپنا ایک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا.
اب تھرڈ ٹیئر آف جو گورنمنٹ ہے شوڈ ہیو بین ڈسکرائبڈ ان دا کانسٹیٹیوشن ایز دا ادر ٹو ٹیئرز آر ڈسکرائبڈ. کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈسکرائبڈ ہے, پروونشل گورنمنٹ ڈسکرائبڈ ہے, ان کا ٹینیور ڈسکرائبڈ ہے, ان کا الیکشن ڈسکرائبڈ ہے, ان کی ہر چیز ڈسکرائبڈ ہے. لوکل گورنمنٹ ڈسکرائب نہیں, لوکل گورنمنٹ ڈسکرائبڈ نہیں, اس کو آپ نے چھوڑ دیا پروونسز کے اوپر. اب پروونسز کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا آپ چاہتے. کی میں اسی بات سے آگے بڑھاتا چلوں. آپ نے کہا کہ ملٹری گورنمنٹس نے ایک یونیفارم سسٹم آف لوکل گورنمنٹس پاکستان کے تمام صوبوں میں رائج کیا اور وہ ہی اس کا سہرا اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کاز کو چیمپئن کیا. کیا صوبوں کو لوکل گورنمنٹس بنانے کا, تشکیل کرنے کا اور اس کے ڈیزائن کو انتخاب کرنے کا جو اختیار ہے, آپ سمجھتے ہیں اس نے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے کاز کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے, یا یہ ایک صحیح سمت میں ایک I think it's a loophole. It's a loophole کہ جس میں انہوں نے لوکل گورنمنٹس کی کاز کو نقصان پہنچایا ہے. یعنی اس طریقے سے لوکل گورنمنٹ کو ہم نے ڈیمینش کرنی. دیکھیں آپ نے اسی کو چور کے ہاتھ میں آپ نے چابی دے دی کہ پروونشل گورنمنٹ نے ہی اپنے اختیارات جو ہیں وہ آگے ڈیوالو کر رہے ہیں, تو وہ کیوں ڈیوالو کرے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جیسے ایک چیپٹر فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کا تھا, ویسے آئین کے اندر, جیسے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ وہاں پر یہ دے دیتے, اور اس کے بعد جو اس کو رننگ کا کام تھا یا جو اس کو چلانا کیسے ہے, وہ ٹیکسیشن پاورز کیا ہوں گی, فلاں کیا ہوں گی, فلاں کیا ہوں گی, میونسپل پاورز کیا ہوں گی, یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشنز ہوتی. لیکن جو ایک فارم آف گورنمنٹ ہے دیٹ شوڈ ہیو بین گیون ان دا کانسٹیٹیوشن. آخری سوال آپ سے, آپ بطور وکیل پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو بھی سچی پوچھیں کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بہت اس وقت اٹس اے ڈپریسنگ سچویشن کہ آپ تو لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم تو آئین کا جو فیوچر ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, وہ مجھے اتنا روشن نظر نہیں آ رہا. تو لوکل گورنمنٹ تو پھر آئین کا ایک حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. وی ریئلی اپریشیٹ یور ویری ویلیوبل ان پٹ فار آر پروگرام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ناظرین, پاکستان کے اندر جمہوریت ایک کشمکش کی حالت میں ہے, لیکن بطور شہری ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی تشکیل کے لیے اپنے تئیں اپنے سفیر میں جس حد تک ہو سکے ہم اپنا رول ادا کر سکیں, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک جمہوریت کا پودا جو ہے وہ تناور درخت بن جائے گا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دہلیز کی بات کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ.